أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی خیر نہیں، ہاں بھلائی اس کے مشورے میں جو خیرات کا یا نیک بات کا یا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم کرے، اور جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے ارادے سے یہ کام کرے اسے ہم یقیناً بہت بڑا ثواب دیں گے۔ جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہو، اور دوزخ میں ڈال دیں گے۔ وہ پہنچنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ قطعاً نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے، ہاں شرک کے علاوہ گناہ جس کے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر صرف عورتوں کو پکارتے ہیں، اور دراصل یہ صرف سرکش شیطان کو پوجتے ہیں جسے اللہ نے لعنت کی ہے۔ اس نے بیڑا اٹھایا ہے کہ تیرے بندوں میں سے میں مقرر شدہ حصہ لے کر رہوں گا اور انہیں راہ سے بہکاتا رہوں گا اور باطل امیدیں دلاتا رہوں گا، اور انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیر دیں، اور ان سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں۔ سنو، جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بنائے گا وہ صریح نقصان میں ڈوبے گا۔ وہ ان سے زبانی وعدے کرتا رہے گا اور سبز باغ دکھاتا رہے گا، مگر یاد رکھو شیطان کے جو وعدے ان سے ہیں وہ سراسر فریب کاریاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی جگہ جہنم ہے، جہاں سے انہیں چھٹکارا نہ ملے گا۔ سورہ نساء آیت نمبر 114 سے آیت نمبر 121۔ محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، ان آیات کا جو یہاں پر آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اور ترجمہ پیش کیا گیا، پچھلے واقعے سے ہی تعلق ہے کہ جہاں ایک منافق نے ایک انصاری صحابی کے یہاں چوری کی، اور جب اسے ڈر لگا کہ میری چوری پکڑی جائے گی، بدنامی ہوگی، تو پھر اس نے اس زرہ کو جو کہ لوہے کا
لباس ہوتا ہے اسے لے جا کر ایک یہودی کے گھر میں ڈال دیا تاکہ اپنے آپ کو اس الزام سے بچا سکے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان تمام حقیقتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا اور اس کی چوری پکڑی گئی۔ اب ہوا کیا؟ یہاں منافقین کے تعلق سے ہی بات ہے۔ یہ لوگ جب اس طرح کا مقدمہ ہوا، فیصلہ ہوا، تو ان لوگوں نے راتوں رات، یہ پہلے بھی چلتا تھا، راتوں رات اس بارے میں مشورے کرنے لگے کیا کرنا چاہیے، اور پھر مشورہ کرنے کے بعد جو کہ بشیر بن عبیرق نامی منافق تھا، اسے مدینہ سے مکہ بھیج دیا، اور یہ وہاں جانے کے بعد مسلمانوں کے تعلق سے اناپ شناپ باتیں کرنے لگا، جھوٹی خبریں پھیلانے لگا۔ وہی چیز یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ منافقین جو رات میں چوری چھپے لوگوں کی نظروں سے بچ کر آپس میں مشورے کرتے ہیں، اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ حالانکہ رات میں بہت سارے اچھے کام بھی ہوتے ہیں کہ ایک آدمی رات کی تنہائی میں اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر اپنے صدقہ و خیرات کو لے کر نکلے تاکہ لوگ اسے نہ دیکھ سکیں اور یہ لوگوں کو نہ دیکھ سکیں، اور رازداری کے ساتھ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر ضرورت مندوں کی مدد کر سکے۔ حضرت عمر فاروق کو دیکھیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، یہ رات کو گشت کیا کرتے تھے کہ اللہ نے ہمارے کاندھوں کے پر جو عظیم ذمہ داری رکھی ہے، ہم اس ذمہ داری کو صحیح طور پر ادا کر سکے۔ رات کی تنہائی میں عام انسان کی طرح گشت لگایا کرتے تھے۔ یہ حالات تھے تو قرآن نے کہا ان کی آپسی سرگوشیوں میں، جو کانافوسی ہماری اپنی زبان کے اندر کہتے ہیں، ایک دم کم آواز کے ساتھ باتیں کرنا کہ ہمارے علاوہ کسی اور کو اس کے تعلق سے بھنک نہ لگ سکے کہ ہم کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو قرآن نے وہی کہا کہ ان لوگوں کی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ لوگ سرگوشی میں کیا کرتے ہیں، کیسے کس کو پریشان کرنا ہے، کسے نقصان پہنچانا ہے، اسلام اور مسلمانوں کو کیسے بدنام کرنا ہے، یہ سازشیں ہوتی ہیں۔ تو کوئی خیر نہیں ہے اس کے اندر۔ ہاں، خیر کن چیزوں کے اندر ہے؟ قرآن مجید نے کہا من امر بصدقہ، کہ آپ تنہائی میں پتہ ہے کہ ایک آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے اور اس کے دل کے اندر جذبہ بھی ہے، تو تنہائی میں اچھے انداز سے اس کو نصیحت کیجیے کہ وہ اپنا مال لوگوں کے درمیان خرچ کرے تاکہ ضرورت مندوں کی مدد ہو سکے خفیہ طریقے سے۔ یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سماج اور معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سفید پوش ہوتے ہیں۔ سفید پوش کا مطلب یہ ہے عزت دار ہوتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی ضرورت پیش آ جائے تو لوگوں کے درمیان کھل کر اپنی ضرورت پیش کرنے میں جھجک محسوس ہوتی ہے، ان کی عزت اور غیرت آڑے آ جاتی ہے۔ اب وہ اپنے کسی قریبی ساتھی کو کہتے ہیں، اپنے حالات کا ذکر کرتے ہیں اور مدد کے تعلق سے امید پیدا کرتے ہیں۔ اب ان لوگوں کے لیے خفیہ طریقے سے آپ باتیں کیجئے تاکہ ان کی عزت اور غیرت کے تعلق سے لوگوں کے درمیان چرچا نہ ہو، اور ان کی بڑی خاموشی کے ساتھ مدد کی جا سکے تاکہ ان کی عزت اپنی جگہ پر برقرار رہے۔ یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو صدقہ حکم دینا، او معروف، یا کسی اچھی بات کا حکم دینا، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرنا، یہ ہے۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انسان ہے، ہمارے درمیان بھی ناچاکیاں تنازعات ہوتے ہیں، چاہے دو لوگوں کی بات کیجئے، دو گھروں کی بات کیجئے، دو بھائیوں کی بات کیجئے، دو جماعتوں کی بات کیجئے، ہوتے ہیں اختلافات، لیکن کیا اختلاف ہو جانے کا مطلب یہ ہے ہم اسے بڑھاوا دیں اور اس آگ کے اندر مزید تیل ڈالیں تاکہ اس کی تپش، اس کی حرارت اور بڑھ جائے؟ نہیں، قرآن نے کہا کہ لوگوں کے درمیان اصلاح کرنا، ان کے معاملات کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بھی ہے جیسا کہ مسلم کی، کہ ابن آدم کے جو 360 جوڑ ہیں، روزانہ اس کی طرف سے ہمیں صدقہ کرنا چاہیے۔ اس کی ایک شکل یہ ہے کہ چاہے آپ چاشت کی 2 رکعت نماز ادا کر لو، وہ کافی ہو جاتا ہے، یا تو آپ صدقہ کر دو، وہ کافی ہو جاتا ہے، یا 2 لوگوں کے درمیان کسی قسم کا تنازع ہے، آپ اسے حل کر دیجئے۔ ان لوگوں کے درمیان کسی بنیاد پر دوری پیدا ہو گئی ہے، اسے حل کر دیجئے، یہ اس دن کے لیے صدقہ ہو جائے گا۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ ترمذی کی روایت میں ہے، کہ کیا میں تمہیں ایسے کاموں کی خبر نہ دوں
جو نماز روزہ اور صدقہ سے بھی افضل ہے۔ نماز روزہ اور صدقہ، سوچئے ان تمام عبادتوں سے افضل ہے، بہتر ہے، یعنی اس میں زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دو شخصوں کے درمیان صلح کرانا، اگر ان کے درمیان کسی قسم کا تنازع ہو گیا ہے تو یہ ہے صلح کرانا، اس کا ثواب نماز روزے صدقے کی عبادت سے زیادہ ہے۔ سوچئے کہ یہ عمل کتنا بہتر ہے۔ یہاں ایک بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو، کہ انسان اگر دو لوگوں کے درمیان کوئی رنجش ہے، تنازع ہے، تو ذہنی طور کے پر انسان ڈسٹرب ہوتا ہے، اس کے بارے میں سوچتے رہتا ہے، اور پھر ان لوگوں کے تعلق سے غیبتیں کرتا ہے، چگلیاں، برائیاں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ یعنی نیکی کا دروازہ بند ہو کر شر اور برائی کا دروازہ کھل جاتا ہے، جس میں انسان نیکی نہیں صرف برائیاں کرتا ہے، جبکہ اصلاح کرنے کی بنیاد کے پر ذہنی سکون ہوتا ہے، انسان کا عبادت میں جی لگنے لگتا ہے، اور جو برائی کے دروازے ہوتے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں۔ ایک بہت بڑا فائدہ تو یہ اصلاح بین الناس ہے، کیونکہ دو آدمیوں کے درمیان فساد ڈالنا دین کو موڑنے والا، برباد کر دینے والا عمل ہے۔ یعنی اگر ہم دو لوگوں کے درمیان فساد پیدا کر رہے ہیں، دوریاں پیدا کر رہے ہیں، اصلاح کی فضیلت اتنی بڑی ہے، لیکن دو لوگوں کے درمیان اگر ہم دوریاں پیدا کر رہے ہیں، ان کے اختلافات اور تنازعات کو ہوا دے رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ دین کو موڑ دینے والا عمل، جس طرح بال موڑ دیا جاتا ہے، صفا چٹ کر دیا جاتا ہے، تو اس سے دین ختم ہو جاتا ہے۔ کہ اگر ہم دو لوگوں کے درمیان تنازعات اور اختلافات کو بڑھاوا دیں، یہ بہت خطرناک عمل ہے، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اب اس میں ہوتا بھی ہے کہ لوگ چگلیاں کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، اور اس کی بنیاد کے پر ایک کی بات کو سنا، دوسرے کے درمیان جا کر بیان کر دیا۔ اب جب تک اس نے نہیں سنا تھا کہ فلاں بندے نے میرے تعلق سے کیا کہا ہے، اس کا دل صاف ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی کوئی چگلی کرنے والا اس بات کو لے جا کر اس بندے تک پہنچاتا ہے، دل میلا ہو جاتا ہے، اب اس کے تعلق سے انسان کے ذہن و دماغ کے اندر برے خیالات آتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ بخاری کی روایت میں کہ چغل خور کے تعلق سے کہا کہ اسے قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے، بڑا گناہ ہے کہ ہمارے صحیح بات پہنچانے کی بنیاد پر، جھوٹ نہیں، صحیح بات پہنچانے کی بنیاد پر دو لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو۔ تو سوچئے کہ اگر ہم جھوٹ پھیلا رہے ہیں، اس سے اختلاف ہو رہا ہے، تو وہاں پر گناہ ہوگا۔ ایک تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اور دوسرے یہ کہ آپ اس کی بنیاد کے پر دو لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا کر رہے ہیں۔ سچ بول کر لوگوں کے درمیان اختلاف نہیں پیدا کیا جا سکتا، تو جھوٹ بول کر کیسے اجازت ہے؟ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی روایت میں ہے کہ ارشاد فرمایا، بخاری کی بھی، کہ لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے اگر کوئی شخص اپنی طرف سے کوئی اچھی بات کسی فریق کی طرف منسوب کر دے یا کوئی اچھی بات کہہ دے تو وہ جھوٹا نہیں، جس کی بنیاد پر لوگوں کے دلوں کے اندر جو رنجشیں ہیں، دشمنیاں ہیں، نفرت ہے، کم ہو جائے۔ یہ کام کرنا چاہیے۔ وہاں پر ہمیں جھوٹ کی بھی اجازت دی، کچھ ایسے الفاظ، کچھ ایسے جملے جس سے انسان کا دل نرم ہو جائے اور آپس کی چپکلش ختم ہو جائے، نرمی پیدا ہو جائے، تو اجازت ہے۔ یہاں جھوٹ کی اجازت ہے، سچ بولنے کی اجازت نہیں ہے کہ سچ بول کر آپ لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا کرے۔ تو یہ بات بہت اہم ہے، اسے سمجھنا چاہیے۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہ تینوں نے کیا، یعنی صدقے کا حکم دینا، یا کوئی بھلی بات کہنا، یا لوگوں کے درمیان اصلاح کرا دینا۔ اگر یہ کام بندہ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اپنے کوئی ذاتی مفاد کے لیے نہیں، بہت سارے لوگ اپنے ذاتی فائدے کے لیے کرتے ہیں کہ اگر میں کسی کو صدقے کی بات کہوں تو کسی کے پر احسان ہو جائے گا، اس احسان کو مانے گا، یا میں کسی کا کام نکال دوں گا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، ہمارے ہاں بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ اور صدقات وغیرہ، عطیات وغیرہ جب بیت المال کے اندر جمع ہوتے ہیں تو بیت المال کے کچھ ذمہ داران ایسے بھی ہوتے ہیں، اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے کہ اگر یہ کسی کی مدد کر دیتے ہیں بیت المال سے، حالانکہ وہ قومی فنڈ ہوتا ہے، سارے لوگ وہاں لا کر اپنا مال جمع کرتے ہیں، اب اس مال کو کسی ضرورت مند کو دیتا ہے اور بعد میں اس کا احسان جتلاتا ہے، دیکھ میں نے تیری مدد کر دی تھی، یا لوگوں کے درمیان چرچا کرتا ہے میں نے فلاں کو اتنی ضرورت تھی، اتنا لا کر دے دیا، 5,000 دے دیا، 10,000 کا اس کے لیے نظم کر دیا، احسان جتلا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا نہیں ہے،
بلکہ اس عمل کے ذریعے وہ اپنا ذاتی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے کہ میں ایک نیک کام کر دوں گا جس کی بنیاد کے پر ایک احسان ہوگا اور بعد میں اس احسان کا بدلہ میں حاصل کروں گا۔ غلط ہے۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے کام کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نیکی محض اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے، دنیاوی مفادات کے لیے نہیں۔ اگر کوئی دنیاوی مفادات کے لیے نیکیاں کرتا ہے تو اسے اسی حد تک رکھا جائے گا، اس کا صلہ اللہ نہیں دے گا۔ لہذا اپنے دلوں کے اندر، اپنی نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کرنا چاہیے۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ مرضات اللہ، جو اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے ارادے سے ایسا کام کرتا ہے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ان قریب ہم اسے بہت بڑا ثواب دیں گے، یعنی جو اس کے تصور، اس کے خیال میں نہیں ہوگا، اللہ اتنا ثواب دے گا۔ یہ نیک نیتی کا فائدہ ہوتا ہے۔ اب یہاں اسی واقعے کے تناظر میں ایک اور اہم بات بیان کی جا رہی ہے کہ جب اس منافق نے دیکھا کہ اب میرے خلاف قانونی کارروائی ہوگی، چوری کرنے کے جرم میں میرے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا، یہودی کے پر الزام تراشی کرنے کے بنیاد کے پر مزید بدنامی ہوگی کہ چوری میں نے کی اور اس زرا کو لے جا کر ایک یہودی کے گھر میں ڈال دیا تاکہ اپنے آپ کو بچا سکوں، یہ سارے پول کھل گئے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اور اس کے منافق ساتھیوں نے مشورہ کرنے کے بعد اسے مدینہ سے مکہ روانہ کر دیا کہ اس سے پہلے کہ تیرا ہاتھ کاٹا جائے یہاں سے نکل جا۔ یہ چال بازی کی اور پھر وہاں سے نکل گیا۔ اب یہاں قرآن مجید اسی تناظر میں کہہ رہا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، کہ جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرے، اس کے سامنے ساری حقیقت بالکل عیاں ہو چکی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، سچائی اور اسلام کی حقانیت، اس کے بعد بھی اگر وہ اسلام اور مسلمانوں کو چھوڑ دیتا ہے اور مشرکین کے درمیان چلا جاتا ہے، جیسا کہ یہ بشیر بن عبیرق جسے بڑا صدمہ لاحق ہوا اپنی بدنامی کا، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہیں تھا۔ دنیا میں بدنامی، صحابہ کیسے تھے؟ دنیا کے اندر بدنامی ہوگی کوئی مسئلہ نہیں، اور بدنام نہیں ہوئے۔ اگر کوئی شخص اپنے گناہ کا اعتراف کر کے دنیا میں اس کی سزا حاصل کر لیتا ہے تو آخرت میں اس کو سزا نہیں ملے گی۔ کتنے واقعات ہیں، حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے گناہ سرزد ہوا، نبی کے سامنے لا کر پیش کر دیا، کسی کو پتہ نہیں تھا، اس گناہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور ان کے کوئی نہیں جانتا تھا، اور آ کر نبی کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ غامدیہ کا واقعہ ہے، جو ہے نا قبیلے کی عورت کا ایک معاملہ ہے، صحابیہ کا، سب نے نبی کے سامنے لا کر پیش کر دیا کہ اللہ کے رسول ہم سے یہ خطا ہوئی ہے، اور انہیں پتہ تھا کہ اس جرم کی سزا کتنی سنگین ہے، کہ اس جرم کی پاداش میں ہمیں سنسار کیا جائے گا، پتھروں سے مار مار کر جان لی جائے گی، لوگوں کے درمیان باتیں ہوگی، وہ ساری چیزیں، لیکن کسی چیز کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور آخرت کی جواب دہی کے سامنے آڑے نہیں آنے دیا۔ یہی دراصل جذبہ ہے۔ ہمارے اور صحابہ کے درمیان ایک بڑا فرق یہ بھی ہے، صحابہ اپنی نیکیاں چھپاتے تھے، گناہ کو ظاہر کرتے تھے تاکہ دنیا میں سزا مل جائے، جبکہ ہم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں، نیکیوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ آج وہی دیکھیے نا کہ ایک آدمی اگر تھوڑا کچھ دے رہا ہے تو چاہتا ہے کہ لوگوں کے درمیان چرچا ہو، فوٹوگرافی ہو، ایک ایک چیز کے بارے میں لوگ یہاں پر باتیں کرتے ہیں، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ایک ایک چیز کی فوٹوگرافی ہوتی ہے اور لوگوں کے درمیان پھر واٹس ایپ کے گروپوں میں بتایا جاتا ہے فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے، اس نے یہ کام کیا، اس نے یہ کام کیا۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں یا لوگوں کے درمیان اس کی شہرت نمائی کے لیے؟ یہ ہوتا ہے تو اپنے دلوں کے اندر اخلاص پیدا کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ یہ عمل رائے گاہ ہو جائے، باطل ہو جائے۔ اب بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بالکل واضح کہا، تو ایک بات جو کہہ رہا تھا ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ صحابہ اور ہمارے درمیان فرق کیوں ہے، جبکہ قرآن نے ہمیں صحابہ کی طرح ایمان لانے، ان کی طرح اعمال اختیار کرنے کا حکم دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم لوگ اسی طرح ایمان لے کر آؤ جیسا صحابہ ایمان لے کر آئے تو ہدایت پر آؤ گے۔ ہدایت کے لیے اصحاب کرام کا ایمان معیار ہے۔ تو صحابہ اپنے نیکیوں کو چھپاتے تھے، گناہ کو ظاہر کرتے تاکہ دنیا میں سزا مل جائے، آخرت میں ہم بالکل پاک و صاف رب العالمین کے سامنے پیش ہو، جبکہ منافقین
یا دنیا دار قسموں کے لوگ، یہ دنیا میں اپنی عزت بچانے کی کوشش کرتے ہیں، آخرت کی فکر نہیں کرتے۔ مومن آخرت کے بارے میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس رکھتا ہے، دنیا کی کوئی فکر نہیں کرتا ہے۔ لوگ کیا بولیں گے بولنے دو، اس سے ہم کو کیا لے جانے دینا۔ لوگوں کے کہنے کے پر ہمارے آخرت کے فیصلے نہیں ہوں گے، نہ لوگوں کے تعریف کرنے کی بنیاد کے پر جنت ملنے والی ہے، نہ لوگوں کی بے عزتی کی بنیاد کے پر ہم کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ فیصلے رب العالمین کرے گا، جنت و جہنم کا مالک اللہ ہے۔ ہم نہیں ہیں کہ اگر ہم کسی کو بدنام کر دیں، الزامات لگا دیں، بہتان تراشی کر دیں تو اس کی بنیاد کے پر اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے، بالکل نہیں۔ بلکہ آخرت میں تو ایسے لوگ بہت ہی زیادہ کامیاب ہوں گے۔ ترمذی کی روایت ہے کہ جن لوگوں کو دنیا میں آزمایا گیا، جب آخرت میں ان لوگوں کو اجر دیا جائے گا، جنہیں دنیا کے اندر بہت آزمائش کی بھٹیوں سے گزرنا پڑا، تو دوسرے لوگ تمنا کریں گے کاش ہمیں بھی دنیا کے اندر کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے، تاکہ آخرت میں آج جو اتنا بڑا انعام ان لوگوں کو آزمائش کی بنیاد پر مل رہا ہے ہمیں بھی ملتا۔ آخرت کا معاملہ ہم دنیا میں سمجھتے ہیں کہ چیزیں آسان ہیں، لیکن آخرت کے لیے بہت مشکل ہوگی۔ جہاں ایک شوہر اپنی بیوی کے پاس جائے گا، اپنے باپ کے پاس، اپنے بھائی کے پاس، اولاد کے پاس، لیکن کوئی اس کی مدد کے لیے تیار نہیں ہوگا، یہاں تک کہ جگری دوست جو ایک آواز کے پر ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا تھا، قرآن کہہ رہا ہے وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی جگری دوست تو کسی کو نہیں پکارے گا، کچھ پوچھے گا نہیں، حال چال دریافت نہیں کرے گا، اسے اپنی فکر ہوگی۔ لیکن وہاں جہاں باپ، بیٹا، بیوی، شوہر یہ ایک دوسرے کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں، کون لوگ ہم کو نیکیاں دیں گے؟ یہی جو دنیا میں ہماری برائیاں کرتے تھے، جو ہماری غیبتیں کیا کرتے تھے، جو ہماری عزتوں سے کھیلا کرتے تھے، یہ لوگ آخرت میں ہمیں نیکیاں دیں گے۔ تو یہ بہت بڑا کاروبار ہے۔ حالانکہ ہم اس کی تحریک نہیں دیتے کہ آپ کسی کی برائی کیجئے، غیبت کیجئے، برا عمل ہے، بچیے ان تمام چیزوں سے، لیکن اگر کر رہے ہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ جن لوگوں کی دنیا میں برائیاں کی جاتی ہیں، غیبتیں کی جاتی ہیں، الزامات لگائے جاتے ہیں، آخرت میں یہ اجر کے اعتبار سے بہت بڑے ہوں گے، اس لیے کہ یہ الزام لگانے والے، غیبت کرنے والے لوگوں کی نیکیاں کھا جائیں گے، یہ لوگ لا کر انہیں نیکیاں دیں گے۔ بہرحال یہاں قرآن مجید نے کہا جو شخص بھی راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرے۔ اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک تو بالکل واضح معاملہ ہے کہ مسلمانوں کے ماحول کو چھوڑ کر چلا گیا، اور دوسری مخالفت کی کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، یعنی کھلم کھلا شرکیہ کام کرنے لگ جائے، بدعت خرافات کرنے لگ جائے، ایسے بہت ساری چیزیں ہیں، یا اسلام کو ہی چھوڑ دے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، ابھی آپ نے دیکھا سوشل میڈیا کے پر پھر وہ فتنہ دوبارہ رونما ہوا رضوی کا، اس کو بارے میں سب کو پتہ ہے کہ حقیقت میں اسے بڑے بڑے کانڈ کے اندر، وقف بورڈ کے معاملات کے اندر پکڑا جانے والا تھا، لہذا اس نے کیا کیا، یہ اپنے آپ کو ہندو دھرم میں کنورٹ کر دیا تاکہ دنیا کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ یہ پھنڈا ہر کسی کو معلوم ہے، اور لوگوں کو ترغیب دے رہا ہے کہ تم بھی سناتنی بن جاؤ۔ یہ صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے، آخرت کے لیے نہیں ہے، صرف دنیا طلبی کے لیے، ورنہ اسے بھی پتہ ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ یہ صرف دنیا میں اپنے آپ کا بچاؤ کرنے کے لیے حرکتیں کر رہا ہے، یہ ہے رسول کی مخالفت۔ یعنی انسان دنیا کے بارے میں زیادہ فکر ہوتا ہے، قرآن بھی وہی کہتا ہے نا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت سب سے بہترین، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، ہمیں اس کی فکر کرنا چاہیے۔ تو یہ مخالفت کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ دوسری بات، قرآن مجید نے اسی کے ساتھ کیا کہا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے۔ سب سے پہلے مومن کون تھے؟ اصحاب کرام، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی سب سے پہلی جماعت صحابہ کی تھی، تو سب سے پہلے مومنین کون ہوئے؟ صحابہ۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سبیل المؤمنین، مومنوں کی راہ، اور مومنوں کی راہ سے مراد اصحاب کرام کی جماعت ہے۔ یہاں نبی کی مخالفت کے ساتھ ساتھ قرآن مجید نے اصحاب کرام کے تعلق سے بھی کہا، ان کی جماعت کا بھی تذکرہ کیا کہ اگر وہ سبیل المؤمنین صحابہ کی راہ کو چھوڑ دیتا ہے، اس کی پیروی نہیں کرتا ہے، وہ جدھر جائے گا ہم اسے ادھر موڑ دیں گے۔
اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ یہاں اصحاب کرام کے تعلق سے قرآن مجید نے حجیت پیش کی کہ صحابہ کا عمل، ان کا ایمان، ان کا منہج یہ ہمارے لیے معیار ہے۔ تبھی قرآن نے کہا کہ صحابہ کے طریقے کو چھوڑنے والا جہنمی ہے۔ دین کو جتنا شاندار طریقے سے اصحاب کرام نے سمجھا، دنیا کی کوئی جماعت نہیں سمجھ سکتی ہے۔ وہ نبی اور امت کے درمیان واسطہ ہیں۔ اگر اس واسطے کو ہٹا دیا جاتا ہے، ہم امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتے۔ بتائیے، بغیر صحابی کے کوئی نبی تک پہنچ سکتا ہے؟ نبی کے ایک عمل کو بیان کر سکتا ہے؟ دین کی کوئی بات بیان کر سکتا ہے؟ صحابہ ہی نبی کے واسطے سے قرآن پہنچانے والے، صحابہ ہی نبی کے واسطے سے حدیث پہنچانے والے، دین پہنچانے والے۔ اگر اس واسطے کو ہی ہٹا دیا جائے تو پھر دین تک پہنچنے کا کون سا راستہ آپ تلاش کریں گے؟ اور آج اگر کوئی ایک صحابی کے بارے میں بھی ایک لفظ بھی کہتا ہے تو جان لیجئے گا وہ سبیل المؤمنین سے ہٹا ہوا ہے، اور یقینی طور کے پر وہ راستہ اختیار کر رہا ہے جو جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ آج ہمارے درمیان بہت سارے لوگ، چاہے انجینئر محمد علی مرزا کی بات کیجئے یا کسی اور کی بات کیجئے گا، لوگ بہت غور سے سنتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار کی بات کیجئے، لوگ بہت غور سے سنتے ہیں، حالانکہ ان کے بیانات، ان کی تقاریر کے اندر اصحاب کرام کی نفرت اور دین کے صحیح منہج سے کھلا کھلا انحراف نظر آتا ہے، اس کے بعد بھی لوگ سنتے ہیں، حالانکہ عالم بھی نہیں ہے۔ دین کا علم علماء سے لینا چاہیے، یہ نہیں کہ اگر تھوڑا سا کوئی بولنے کا طریقہ جان لے آپ اس سے دین لینے لگ جائے۔ اگر کوئی دو چار پین کلر دوائیں دینے لگ جائے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ڈاکٹر بن گیا ہے۔ آپ اس سے آپریشن کرانے لگ جائیں، آپ اس کے سامنے جا کر اپنے مختلف علاج کروانے لگ جائیں، نہیں، وہ آپ کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ انسان دنیا میں دیکھتا ہے کہ کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ سرٹیفائیڈ ہے کہ نہیں، اس کے پاس ڈگری ہے کہ نہیں، اس کے بعد جا کر ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اور دین کے معاملے میں کوئی بھی آئے، دین کے نام کے پر بیان کرنے لگے، دو چار حدیثیں بیان کر دے تو کیا ہم اس کے پیچھے چلنے لگ جائیں گے؟ نہیں، یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے اور اس میں کسی بھی قسموں کی خیانت نہیں چلے گی۔ جو دین کی پختگی کا علم رکھتے ہیں، دین کے بارے میں گہرائیاں جانتے ہیں، انہی لوگوں سے دراصل دین کی باتیں لی جائے گی۔ کوئی بھی سوشل میڈیا کے پر آ جائے اور کتنی بھی جذباتی تقریر کرنے لگ جائے، وہ ہمارے نزدیک معیار نہیں ہے۔ معیار وہ ہے جو قرآن و حدیث کے پر کھڑا اترتا ہے اور جو صحابہ کے منہج کو اختیار کرتا ہے۔ یہاں بالکل واضح، اور اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ صحابہ کرام کا اجماع حجت ہے، اور یہ ترمذی کی روایت میں کہ صحابہ کرام کا اجماع حجت ہے، قرآن نے خود بیان کیا۔ اب بعض لوگ اہل حدیثوں کے بارے میں بلا وجہ اعتراضات کرتے ہیں۔ الزام کا یہ اعتراض نہیں ہے، الزام ہے کہ ہم اجماع کو نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ ایک چیز کا تذکرہ قرآن میں ہے اور ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، حدیث کو بھی مانتے ہیں، تو قرآن میں جب اجماع کا تذکرہ ہے، سبیل المؤمنین کا تذکرہ ہے، حدیث میں تذکرہ ہے، تو کیوں نہیں مانیں گے؟ لیکن اجماع وہی مانا جائے گا جو ثابت ہو۔ اجماع کی بالکل واضح شرط کیا ہے؟ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، ترمذی کی روایت، لا یجمع اللہ امتی علی ضلالہ، میری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہی پر جمع نہیں کرے گا، امت ہے۔ اب اجماع کے بارے میں اسی حدیث کی بنیاد کے پر محدثین اور علماء بالکل واضح شرط لگاتے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ جو قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو، قرآن سے ثابت ہے، اجماع کی ضرورت نہیں، حدیث سے ثابت ہے، اجماع کی ضرورت نہیں۔ اجماع وہاں ہوتا ہے جہاں قرآن و حدیث کے واضح دلائل نہیں ہوتے، وہاں پر اجماع کیا جاتا ہے۔ اب دیکھا یہ جائے گا کہ اگر کوئی مسئلہ قرآن و حدیث سے بالکل واضح طور پر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو پھر ایک وقت کے تمام علماء اگر اس مسئلے کے پر کوئی رائے دیتے ہیں، اجماع ہو جاتا ہے، ہر کوئی اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، تب اس کو مانا جائے گا۔ یہ نہیں کہ دو چار علماء نے کسی کونے کے اندر، کسی گھر کے اندر جا کر کہہ دیا یہ اجماع ہے، تو اجماع ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ کسی کے گھر کے اندر، کسی کی دکان کے پر، کسی مسجد کے اندر اجماع ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے پوری امت کے بارے میں کہا، پوری امت جمع ہونی چاہیے، یہ چند لوگ جمع ہو جائے وہ اجماع نہیں ہے۔ اور اجماع کے لیے شرط ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے اندر مسئلہ نہ ہو، واضح طور کے پر نہ ملے۔ اب ایک چیز قرآن و حدیث کے اندر مل رہی ہے، اس کے بعد آپ کہیں گے نہیں اجماع اس کے خلاف ہے، تو کیا قرآن و حدیث کے خلاف اجماع ہو سکتا ہے؟ نہیں، ناممکن چیز ہے۔ تو اجماع کے نام پر دراصل لوگوں کے درمیان دھاندلیاں چلتی ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو صحابہ
جن معاملات کے اندر ان کا اجماع ہے ہم اس کو مانتے ہیں، جیسا کہ اصحاب کرام کا اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ دفن کیا جائے گا جہاں موت ہوتی ہے، وہ ہوا۔ یہ تمام چیزیں اصحاب کرام میں ان تمام چیزوں کے پر کوئی اختلاف نہیں۔ تمام صحابہ کا حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت پر اجماع ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے۔ قرآن مجید کو جمع کیا جائے، پہلے قرآن لکھا ہوا تھا لیکن ایک جگہ جمع نہیں تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اسے ایک جگہ جمع کر دیا۔ تمام صحابہ کا اجماع ہے، یہ کوئی اختلافی بات نہیں ہے، اجماع ہے۔ اب چونکہ نبی کے زمانے میں ایسا نہیں تھا لیکن صحابہ اس کے پر متفق ہو گئے، لہذا وہ اجماع بن گیا ہے، اب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اب اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں کیا جائے گا، تو یہ اجماع ہے۔ تو قرآن نے یہاں پر بالکل واضح پیغام دے دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، ہاں اس کے علاوہ جو گناہ ہے اگر اللہ چاہے تو معاف کر دے، اس کے علاوہ۔ اب یہاں منافقین کا سب سے پہلا گناہ جو ہوتا تھا وہ شرک ہی ہوتا تھا۔ بظاہر وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن حقیقت میں مسلمان نہیں ہوتے تھے، تو اس لیے اللہ نے یہاں پر سب سے پہلے شرک کے بارے میں باتیں بیان کی ہیں جو مشرکین کے اندر پائی جاتی ہے، کہ اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہوگا اللہ کی مشیت کے تابع ہوگا، اللہ چاہے تو معاف کر دے، اور اگر اللہ نہیں چاہے گا تو اتنی مدت سزا دے گا، اس کے بعد ان کو جہنم سے نکالے گا، لیکن شرک نہیں معاف ہوگا۔ یہ بالکل واضح پیغام ہے۔ اب جب اللہ نے شرک کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ شرک معاف نہیں ہوگا، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم شرک کے بارے میں علم حاصل کریں، جس طرح توحید ایمان کے بارے میں دین کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں، اسی طرح ہم کو یہ بھی جاننا ضروری ہے شرک کیا ہے اور شرک کیسے ہوتا ہے، کن کن امور میں ہوتا ہے، تاکہ ہم اس سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ ہاں اب یہاں شرک کے علاوہ جو گناہ ہے اس میں بھی دو قسم ہے، ایک حقوق اللہ کے حق سے متعلق ہے، اور دوسرا ہے حقوق العباد جو بندوں سے متعلق ہے۔ اللہ نے یہاں پر یہ جو بات کہی ہے یہ اس کے اپنے حقوق سے متعلق ہے۔ اللہ کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی ہو گئی، اللہ معاف کرے گا، اس کی مشیت کے تابع ہے، اور امید کی جائے گی کہ اللہ یقیناً معاف کرے گا توبہ استغفار کے ذریعے۔ لیکن بندوں کے تعلق سے جو حقوق ہے، ہم نے کسی کے پر ظلم کیا، زیادتی کی، مال ناجائز طریقے سے لیا، غیبت کی، چغلی کی، اس کے خلاف کوئی کام کیا، سازش کی، یہ تمام چیزیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے معاف نہیں کرے گا، بلکہ صاف قیامت کے دن کہے گا جاؤ تمہارے اپنے معاملات آپس میں نپٹاؤ۔ جب بندہ ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہا ہوگا تو وہ کیوں چھوڑے گا؟ وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ آخرت میں ایک ایک نیکیوں کی قدر کی جائے گی۔ آج دنیا میں ہمیں قدر نہیں ہے لیکن آخرت میں بہت قدر ہوگی۔ ایک ایک نیکی کے لیے بندہ ترس رہا ہوگا، کیوں چھوڑے گا؟ بالکل نہیں چھوڑنے والا ہوگا۔ نہ وہ باپ کو دیکھے گا، نہ بیٹے کو، نہ بیوی کو، کسی کو نہیں دیکھے گا، نہ دوست، جہاں سے بھی اسے نیکیاں مل رہی ہوگی برابر لے گا۔ لہذا حقوق العباد کو دنیا میں ہی ختم کر لیا جائے، معافی تلافی کر لی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مسلم کی روایت، کہ اگر کسی کا دنیا میں کسی سے کچھ انبن ہو یا کچھ رنجش ہو، ظلم و زیادتی بھی ہو، وہ دنیا کے اندر ہی معافی تلافی کر لے، اس سے پہلے کہ ایسا دن آئے جہاں روپیے پیسے دینار و درہم چلنے والے نہیں ہیں، بلکہ وہاں نیکیوں کے تبادلے ہوں گے۔ ہم نے کسی کے پر ظلم کیا، زیادتی کی ہے، تو جب اسے قیامت کے دن پیش کیا جائے گا وہاں روپیے پیسے تو نہیں ہوں گے، نیکیاں لی جائے گی، جتنا ظلم کیا ہوگا اتنی نیکیاں لے کر مظلوم کے حوالے کر دی جائے گی۔ تو ایسا نہ ہو کہ حج، نماز، روزے، زکوٰۃ کی نیکیاں آخرت کے دن لے کر جائیں اور اس کے بعد ہمیں کنگال ہونا پڑے، ایک لائن، ایک قطار لگی ہوئی ہو جو ہم سے دنیا کے اندر ہونے والے مظالم کا بدلہ لے۔ دنیا میں نہیں لے پائے تو ہم چالاک سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی کے پر ظلم کیا، زیادتی کی، کاروبار میں دھوکہ کیا، سودی لین دین کر دیا، تو سمجھتے ہیں کہ بہت ہوشیار آدمی ہے، کہ کتنی چالاکی کے ساتھ وہ تجارت کر رہا ہے، دنیا میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں پکڑ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں نہیں، آخرت میں تھوڑی بچ پاؤ گے، وہاں تو سب چیز کا حساب ہوگا۔ لہذا اس بات کو یہاں پر سمجھا جائے۔ اب یہاں شرک کا تذکرہ ہوا تو مشرکین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ ان یدعون من دونی الا اناثا، شرک کی ایک قسم بیان کی جا رہی ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر صرف عورتوں کو پکارتے ہیں۔
عورتوں کو پکارنے کا مطلب کیا ہے؟ مشرکین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹیاں بیویاں بنائی تھی، جیسا کہ الہ یہ مذکر ہے، اس کی مؤنث کیا بنا دی؟ لات، اور اس دیوی کو مکہ کے اندر بنا کر اسے پوجنے لگے۔ عزیز کی مؤنث عزا، اس کو بنایا اور اس کی پوجا پاٹ کرنے لگے۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ ہندوازم کے اندر بھی دیویاں آپ کو بہت ملے گی، کہیں کالی ماں کے نام کے پر، کہیں کوئی اور نام کے پر دیویوں کا تذکرہ آپ کو برابر ملے گا۔ اور مشرکین نے فرشتوں کے تعلق سے یہ عقیدہ بنا لیا تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اپنے تخیل سے بہت ساری دیویوں کو بنا کر نعوذ باللہ اللہ کی بیوی بنا دیا تھا، یہ اللہ کی بیویاں ہیں، اب ان لوگوں سے مدد مانگو، ان کی پوجا پاٹ کرو۔ تو شرک اسی طریقے سے آتا ہے، واسطے وسیلے سے چاہے اللہ کی اولاد بنا دی جائے یا بیٹی بنا دی جائے یا بیوی بنا دی جائے۔ آپ دیکھیے کہ یہود اور نصارہ وہاں پر بھی وہی چیز ہے کہ ان لوگوں نے واسطے اور وسیلے سے شرک کیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور انہی کے واسطے اور وسیلے سے اپنی آخرت کی کامیابی کا تصور کر بیٹھے۔ تو قرآن وہی کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر عورتوں کو پکارتے ہیں، یعنی دیویوں کو پکارتے ہیں۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ، اور حقیقت یہ ہے کہ صرف شیطان سرکش کو پوچھتے ہیں، اللہ کی لعنت اس کے پر، اس لیے کہ شرک کی یہ تمام چیزیں پیدا کرنے والا، لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر اس طرح کے خیالات ڈالنے والا ابلیس ہی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے اسی کے بارے میں کہا، اور اس نے کہا تھا لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، کہ میں تیرے بندوں میں سے مقرر شدہ حصہ لے کر رہوں گا، یعنی ایک بڑی تعداد کو گمراہی کے راستے پر ڈالوں گا، ان سے شرک کرواؤں گا، بدعات اور خرافات کرواؤں گا۔ ہاں، یہ کیسے کرے گا؟ قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا۔ سب سے پہلے وہ کیا کرے گا؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، انہیں راہ سے بھٹکاؤں گا، جو صراط مستقیم ہے اس راہ سے ہٹا دوں گا، اس لیے کہ جب تک بندہ صراط مستقیم کے پر ہے اسے بھٹکا نہیں سکتا، توحید کے پر ہے، شرکوں کو سمجھ رہا ہے، اسے گمراہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو سب سے پہلا کام کرے گا ضلالت، گمراہی کا، صحیح راستے سے بھٹکانے کا۔ اس کے بعد کیا کرے گا؟ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، انہیں باطل امیدیں دلاتا رہوں گا۔ یہی چیزیں آج بھی دیکھیے، یہود اور نصارہ کے اندر اس نے یہ باطل امید پیدا کر دی کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے، ان کے واسطے وسیلے سے تم اللہ کو پکارو اور انہی کی بنیاد کے پر تم جہنم سے نجات پاؤ گے۔ اور وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ تمہارے تمام گناہوں کے لیے سولی کے پر لٹک گئے، اب تمہارے سارے گناہ معاف ہو گئے، اب تمہیں جو بھی کرنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مورتی کے سامنے کرنا ہے، یہی واسطہ اور وسیلہ ہے جس سے تمہارے گناہ معاف ہوں گے۔ اور مسلمانوں کے درمیان قبروں کو لا کر کھڑا کر دیا کہ ان لوگوں کے واسطے اور وسیلے سے اللہ کو پکارو تاکہ اللہ کے ہاں کامیاب ہو جاؤ۔ وہی واسطہ اور وسیلہ ہر جگہ آپ کو ملنے والا ہے۔ یہ اچھے خاصے مسلمانوں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ کیسے؟ صحیح چیز سے کیسے کرتا ہے؟ اللہ بڑا بخشنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، لہذا کتنا بھی گناہ کرو اللہ سب معاف کرے گا۔ یہ غلطی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ غفور رحیم ہے، بہت بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا، لیکن اللہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، ذو انتقام بھی ہے، بہت زبردست ہے، انتقام لینے والا۔ تبھی تو اس نے قوم نوح کے پر عذاب نازل کیا، قوم عاد کو تباہ برباد کر دیا، قوم سمود کو تباہ برباد کر دیا۔ اگر اللہ صرف غفور رحیم ہوتا تو کیا یہ سارے کام ہوتے؟ وہ غلط کاموں کے پر سزا بھی دیتا ہے۔ تو ہمیں امید کے ساتھ ڈر بھی رکھنا چاہیے کہ اگر ہم نے غلطی کی تو اللہ ہم کو سزا دے گا۔ تو دونوں چیزیں بیلنس کے اندر ہونا چاہیے۔ چنانچہ انہیں میں حکم دوں گا فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، کہ وہ جانوروں کے کان چیر دیں۔ یہ ایک نشانی ہوا کرتی تھی کہ جانور فلاں دیوی کے نام کے پر، فلاں دیوتا کے نام پر چھوڑ دیا گیا ہے، جیسا کہ آج ہمارے ہاں بکروں کے گلے کے اندر چھوٹی سی پاٹی لگا دیتے، فلاں بابا کے نام کے پر، فلاں مزار کے نام پر چھوڑا ہوا ہے۔ وہی مشرکین مکہ کا ہتھ کنڈا ہے، کھلا ہوا شرک، یہ شیطانی طریقہ۔ انہیں حکم دوں گا کہ ان کے کان چیندے، اور انہیں حکم دوں گا اللہ کی مخلوق کے اندر تبدیلی پیدا کریں۔ اللہ کی مخلوق کے اندر تبدیلی پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مرد عورت کی طرح دکھنے کی کوشش کرے، یا مردوں کی طرح لباس زیب تن کرے، ان کی طرح رہنے کی کوشش کرے، جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں
پینٹ شرٹ جو عمومی طور کے پر مردوں کا لباس ہے، آپ دیکھیے کہ عورتیں بھی پہنتی ہیں، اور اسے ماڈرنزم کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص اس کے بارے میں کچھ کمنٹس کرتا ہے تو کہتے ہیں دقیانوسیت ہے، پرانے خیال کا ہے، کٹر پنتھی ہے۔ اور اس کے برخلاف مرد عورتوں کی طرح، آپ دیکھیے فیمنزم ہو رہا ہے کہ عورتوں کی طرح پیچھے بڑے بڑے بال کرنے کے بعد چوٹیاں باندھ لیتے ہیں، پوری چوٹی نہیں باندھیں گے، چھوٹی سی بنا کر رکھیں گے، یہ عورتوں کی نقالی ہے۔ تو یہ عورتوں کی طرح داڑھیوں کا مڈانا، یہ بھی دراصل اسی میں شامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مردانگی عطا کی ہے، آپ اس مردانگی کو چھوڑ کر عورتوں کے طریقے اختیار کر رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اسی کے اندر آتی ہے، چاہے وہ چہرہ مورا ہو یا لباس ہو، تمام چیزیں۔ تو مرد مرد کی طرح نہ رہنا سیکھے، عورت عورت کی طرح۔ یہ نہیں کہ عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کریں اور مرد عورتوں کی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی، لعن اللہ المتشبہین بالنساء والمتشبہات بالرجال، کہ اللہ کی لعنت ہو ان مردوں کے پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں کے پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ، جو بھی شیطان کو اپنا ولی بنائے گا تو یقیناً وہ بڑے نقصان کو اٹھائے گا۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ یعیدہم، وہ انہیں پٹی پڑھاتا ہے، وعدے، جھوٹے وعدے، سب سے باغ دکھاتا ہے، وَيُمَنِّيهِمْ، اور ان کے سامنے اللہ کی رحمت اور مغفرت کے حوالے سے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، بہت بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا۔ ارے ابھی تو جوانی ہے، بڑھاپا آئے گا جب دیکھیں گے۔ یہ معاملات ہیں، حالانکہ اچانک موت کا فرشتہ آتا ہے، میٹر کلوز ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اس خواب و خیال میں نہیں رہنا چاہیے، جو غنیمت ہے، جو وقت ملا ہے، اسے غنیمت سمجھنا چاہیے۔ وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، جبکہ شیطان کا وعدہ ان سے سراسر فریب کا تھا۔ اولئک مأواہم جہنم، جو لوگ اس طرح شیطان کی گمراہیوں کا اور اس کی چال بازیوں کا شکار ہوں گے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہاں سے انہیں چھٹکارا نہیں ملے گا۔ ابھی شیطان انسانوں کو کس طرح گمراہ کرتا ہے، اس کے اور بہت سارے مظاہر، مثالیں آگے کے باب میں بیان کی گئی ہیں۔ انشاءاللہ اب چونکہ رمضان المبارک ممکن ہے اگلے ہفتے سے اس کا آغاز ہو جائے، تو رمضان المبارک کے بعد جب یہ درس کا سلسلہ شروع ہوگا تو انہی تمام باتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا جو مشرکین کے درمیان پائی جاتی تھی، اور آج کے کلمہ گو مشرک، یعنی جو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی شرک کر رہے ہیں، ان لوگوں کے اندر بھی نئے طریقے سے اپڈیٹ ورژن کے ساتھ یہ سارے شرک موجود ہیں۔ انشاءاللہ اس کے پر تفصیلی بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں شیطان کے ہر قسم کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ رکھے، ہمیں اس راہ پر چلنے کی توفیق دے جس راہ کے پر رسول چلے ہیں، انبیاء چلے ہیں، صحابہ کرام کی جماعت چلی ہے۔ ہمیں انہی کی طرح عقیدہ، منہج، طریقہ، ان تمام چیزوں کو اختیار کرنے کی توفیق دے، ہر قسم کی گمراہیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔